السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ سامنے آتے تو وہ خوف سے کانپنے لگتی۔ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا، حالانکہ ابا اسے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتے تھے۔ کچھ دن سے بیوی بیمار رہنے لگی۔ میں اس کا احساس کرنے لگا۔ ایک دن اس کی دوا لے کر میں وقت سے پہلے گھر پہنچا تو جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہمارے ہاں رسم تھی کہ شادی کی رات دولہے کے جانے سے پہلے سسر اپنی بہو کے کمرے میں جاتا اور اسے تحفے کے طور پر 2 کنگن پہناتا تھا۔ ویسے تو یہ رسم لڑکے کی ماں کرتی تھی، لیکن میری ماں کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے میرے والد صاحب کو یہ رسم ادا کرنا تھی۔ اس لیے مجھ سے پہلے میرے والد صاحب میرے کمرے میں چلے گئے۔ میں اس وقت باہر مہمانوں کو رخصت کر رہا تھا۔ سب کو بھیجتے بھیجتے تقریباً مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ جب میں مین دروازہ بند کر کے اندر آیا تو میرے والد مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹے تو مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگے، ماشاء اللہ سے بہو بہت خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور اپنا کمرہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ میں نے ابھی تک شائستہ کو دیکھا نہ تھا۔ ہمارے ہاں اب بھی شادی کی رات ہی دلہن کو دیکھا جاتا تھا۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگتی ہو، لیکن ابھی بھی ہمارے گھروں میں یہی اصول ہے۔ بہرحال مجھے اپنی باپ کی پسند پر پورا بھروسہ تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابا کے پہنائے گئے کنگن تھے۔ اس کے سفید ہاتھ دیکھ کر میرا دل اور بھی مطمئن ہو گیا کہ بیوی خوبصورت ہے۔ میں ان لڑکوں میں سے تھا جو کچھ حسن پرست ہوتے ہیں۔ جب کہ ابا نے مجھ سے میری پسند پوچھی تھی تو میں نے یہ کہا تھا، ابا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے بس۔ اور اس کے سفید مومی ہاتھ دیکھ کر مجھے خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں شائستہ کے سامنے بیٹھا میں نے نوٹ کیا وہ پوری طرح سے کانپ رہی تھی، حالانکہ سردیوں کا موسم نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو تواتر سے اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے نہ تو اس کے ہاتھوں پہ کوئی لرزہ تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے پڑے تھے۔ بڑی مطمئن وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، شائستہ، میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بری طرح سے اچنبھے میں آ گئی تھی، چونک گئی تھی، پھر سٹ پٹائی ہوئی پیچھے کو ہٹ گئی۔ میں تو اس کی بدحواسی دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، وہ آپ کے ابا وہ میں نے کہا، کیا ہوا؟ میرے ابا کو تو ایک دم سے چپ ہو گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو میرے والد صاحب تمہارے بھی والد صاحب کی جگہ ہیں۔ اصل میں اماں کا انتقال ہو گیا ہے نا، اس لیے ان کو رسم ادا کرنا پڑی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پہنے ہوئے کنگن دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ میری ماں کے ہیں اور انہیں میری دادی نے پہنائے تھے۔ خیر مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ کنگن کتنے پرانے ہیں، لیکن میری دادی کو بھی ان کی ساس نے پہنائے تھے۔ خاندانی کنگن ہیں، انہیں اتارنا مت۔ وہ ابھی بھی بار بار دروازے کی طرف نہ جانے کیوں دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ بہرحال میں نے جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور شائستہ کو پہنا دی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی کے اندر آنے کا خوف ہو۔ میں اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی چور یا ڈاکو اندر آنے والا ہے۔ کبھی روشن دان دیکھتی، کبھی کھڑکیاں دیکھتی۔ میں نے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی، وہ روشن دان اوپر سے کھلا ہوا ہے۔ میں نے کمرے کے اوپر دیکھا۔ میں نے کہا، وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کہنے لگی، پلیز اسے بند کر دیں۔ میں نے کہا کہ میں کیسے بند کروں؟ یہ سن کر اس نے تکیہ دیا اور کہنے لگی، یہ رکھ دیں۔ مجھے اس کی گھبراہٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے یہاں سے کوئی دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شائستہ کوئی روشن دان سے بھلا کیوں دیکھے گا؟ میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ میرے والد ہیں جو سو چکے ہیں۔
چھوٹا بہن بھائی کوئی ہے ہی نہیں، اور ہوتا بھی تو کیوں دیکھتا بھلا۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میں اس کو وہم کو دور کرنے کے لیے اٹھا، کرسی رکھی اور تکیہ لے کر روشن دان میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کمرے کی لائٹ بجھائی تو وہ کھڑی ہو گئی، پردہ ہٹا کر کھڑکیوں کے باہر جھانکنے لگی۔ میں نے کہا اب کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی لگ رہا ہے کہ کوئی۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے، میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر رہی ہوں۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔ لیکن وہ گھبرائی ہوئی تھی اور کھڑکی کھول کر دائیں بائیں دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس نے چٹکی لگا دی، پردے بھی اچھے طریقے سے کھڑکیوں کے سامنے کر دیے، پھر واش روم کا دروازہ دیکھنے لگ گئی، پھر تیز تیز چلتی ہوئی واش روم کے دروازے تک جا پہنچی۔ میں حیرت سے اس کی یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر وہ واش روم کا پورا جائزہ لینے لگی۔ میں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی یہ واش روم میں سوراخ کیسا ہے؟ واش روم کی دوسری جانب کیا ہے؟ میں چلتا ہوا واش روم کے پاس آ گیا، دیکھا تو ایک سوراخ تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی اس پر غور نہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ واش روم کے ایک کونے میں کچھ سیمنٹ اترا ہوا تھا، بیچ میں کچھ سوراخ نما چیزیں تھیں، لیکن دیوار ہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا تم یہ سب کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی پلیز جمال اسے بند کر دیں۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا؟ شادی کی رات میں سیمنٹ لے کر یہ سوراخ بند کروں؟ کہنے لگی پلیز کر دینا، یہاں سے کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ میں تمہیں اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کی رات اسے ہوا کیا ہے۔ بار بار گھبرا رہی تھی، بار بار پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، ایک ایک کونا دیکھ رہی تھی۔ شاید وہمی قسم کی تھی، حالانکہ ایسے وہم لڑکیوں کو زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اسے کچھ اپنی باتیں کرنے لگا، گھر کے ماحول کے بارے میں بتانے لگا۔ میری والدہ نہیں ہے، اس لیے سب کچھ تمہیں جلدی جلدی سنبھالنا پڑے گا۔ لیکن میں نوٹ کیا کہ میری باتیں غائب دماغی سے سن رہی ہے، بس کمرے کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کمرے میں کون سا شگاف تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے کہا شائستہ پلیز مجھے دیکھو، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی تھی۔ بہرحال صبح سویرے جب میری آنکھ کھلی تب تک وہ سادہ لباس پہنے اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا ابھی اس کے چہرے پر بدحواسی سوار تھی۔ میں نے کہا ناشتے میں بازار سے لے آتا ہوں۔ میں بھی اٹھ کر جا چکا تھا۔ کہنے لگی نہیں میں بنا لوں گی، کوئی بات۔ میں نے دیکھا جیسے اس کی آنکھوں کے کنارے جلدی سے اس نے صاف کر لیے تھے، پھر اپنے بالوں کو باندھ کر فٹافٹ سے خود سے دوپٹہ لپیٹنا اور اپنے بال چھپانا شروع کر دیے۔ دوپٹہ کافی بڑا تھا، وہ آدھی سے زیادہ چھپ سکتی تھی۔ پھر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن بے حد نروس سی تھی۔ میک اپ بھی نہیں ٹھیک سے کیا گیا تھا۔ میں بھی نہلانے چلا گیا۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ کچن میں سارے کیبنٹ کھول کر چیزیں ڈھونڈنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہاں کیا رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں تو اس کے ساتھ بڑی محبت سے اس رشتے کا آغاز کیا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھ کر عجیب سے وسوسے اور سوالات اٹھنے لگے کہ آخر وہ رو کیوں رہی ہے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ اسے اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی؟ شاید شادی کی پہلی صبح کام کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کہا کہ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ بہرحال میں کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہوں؟ کہنے لگی کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں کہاں کیا پڑا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، تم باہر بیٹھو میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی۔ جب تک اس نے ناشتہ بنایا والد صاحب بھی اٹھ گئے، وہ بھی ٹیبل پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے واہ میری بیٹی نے تو آتے ہی کچن سنبھال لیا۔ اس وقت شائستہ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ مجھے برا یہ لگا کہ اس نے میرے والد کو سلام نہ کیا اور نہ سر پہ پیار لیا، بلکہ ان کے دیکھتے ہی اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ چہرے کی رنگت پھر سے اڑنے لگ گئی اور وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا شائستہ ابا جی کو سلام کرو، تو انہوں نے نظریں جھکائے، انہوں نے سلام کیا۔ ابا جی کہنے لگے وعلیکم السلام، جیتی رہو سدا آباد رہو۔
لیکن شائستہ کے ماتھے پر بل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا، میں نے غور کیا تو اس کے ہاتھ میں لرزہ سا طاری تھا۔ اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، بس چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ میرے والد نے کہا، بیٹا تم ٹھیک سے کھاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا؟ میرے والد گھر کے بزرگ تھے اور واحد بزرگ تھے، وہ کیوں میرے والد کو نظر انداز کر رہی تھی؟ یہاں تک کہ ان کے بات کا جواب تک نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال رات کو چھوٹا سا ولیمہ کیا گیا، جہاں پہ اس کے گھر والے بھی آئے۔ پتہ نہیں اپنی ماں کو دیکھ کر وہ یوں لپٹی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو، اور پھر رونے لگ گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے ولیمے کا جوڑا پہن رکھا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اور مجھے اس کا رونا بہت برا لگ گیا تھا۔ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے، پتہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال ولیمہ بھی گزر گیا تھا، لیکن جب میں کمرے میں آتا تو بڑی نروس ہو جاتی، گھبرائی سی رہتی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند ہوتا۔ اکثر مجھے دکان سے آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا، پھر جا کے دروازہ کھولتی۔ پہلے پوچھتی کون ہو، میں کہتا کہ میں ہوں تو دروازہ کھول دیتی۔ پریشان نظر آتی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے، تمہیں کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ تو کہنے لگی، ویسے ہی مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا گھبراہٹ؟ میرے ابا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور تم دروازہ بند کیے بیٹھی رہتی ہو، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس نے ابھی تک کھانا ہی نہیں بنایا۔ میں اپنے والد کے کمرے میں انہیں سلام کرنے گیا تو ان کا موڈ بھی کافی خراب سا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، کچھ نہیں۔ میں نے کہا، یہ شائستہ نے کھانا کیوں نہیں پکایا؟ کہنے لگے، پتہ نہیں بیٹا کیا بات ہے، جب سے تم دکان پر جانے لگے ہو اس لڑکی کی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل ڈالتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ میں نے صبح کا ناشتہ کر لیا تھا، لیکن دوپہر کو کچھ نہیں تھا اور اس نے پوچھا تک نہیں، ابا جی آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں؟ یہ سن کر میں ابا جی کے سامنے ضرور شرمندہ ہو گیا۔ میں کچن میں چلا آیا تو وہ فٹافٹ کھانا بنا رہی تھی، آٹا گونج رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ ٹائم ہے تمہارا کھانا پکانے کا؟ کہنے لگی، جمال بس آدھے گھنٹے میں پک جائے گا۔ میں نے کہا، بات یہ نہیں ہے، یہ وقت کھانا پکانے کا نہیں ہے، اور تم نے دوپہر کو ابا جی کو بھی کھانے تک نہیں پوچھا۔ کہنے لگی، ہاٹ واٹ میں روٹی پڑی ہوئی تھی اور سالن بھی فریج میں تھا، انہیں بھوک لگی تھی تو اوون میں گرم کر کے کھا پی لیتے۔ میں نے کہا، کیا مطلب، وہ اوون میں گرم کر کے کھا پی لیتے؟ میں نے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب میرے تمہارے باپ کی جگہ ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ اس نے کہا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، آپ کو نہیں پتہ وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں مطلب۔ پھر ہانڈی میں چمچ ڈالنے لگی، پھر کہنے لگی، میں 20 منٹ کے بعد روٹیاں پکا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، پھر میں تمہیں دن کے وقت بھی ابا جی کو کھانا دینا چاہیے تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے والد نے بھی پھر اپنا منہ ٹھیک کر لیا، کھانے کے دوران بار بار اپنی شائستہ بیٹی یہ کھاؤ، شائستہ بیٹی وہ کھاؤ۔ پھر کہنے لگے، بیٹا میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرو، میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو سارا سامان گھر کا لا دوں گا۔ بیٹا مجھ سے باتیں کیا کرو، کیونکہ گھر میں اتنی اداسی سی رہتی ہے۔ اگر جمال کی ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اب میں گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ لیکن شائستہ نے آگے سے منہ ہتک نہیں تھا، وہ چپ چاپ بیٹھی کھانا بنا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے باپ کو دیکھا تک نہیں۔ اس کا اس طرح سے اجنبی سے رویہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ جب ہم کمرے میں آئے تو میں نے کہا، شائستہ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا، تم میرے والد صاحب تم سے بات کر رہے ہیں، تم یوں بیٹھی ہوتی ہو جیسے اجنبی ہو، جواب تک نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگی، میرا مزاج ہی بالکل ایسا ہے۔ اور میں نے کہا، تو پھر اپنے مزاج کو بدلو، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم میرے باپ کے ساتھ ایسا رویہ درست رکھا کرو۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ رات کو میری آنکھ اس کی سسکیوں پر کھل گئی تھی۔
میں نے دیکھا تو وہ جائے نماز پر رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ایسا کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بار بار کہہ رہی تھی ایسا کیوں ہوا، نہ ہونا چاہیے تھا۔ میرا کیا قصور تھا، اے خدا مجھے تو طلاق ہو جائے، میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگ گئی تھی کہ اے اللہ، وہ شخص میرے شوہر کا باپ ہے۔ یہ سن کر میں پتہ نہیں کیوں پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں نے جب موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن جب میں باہر آیا تو میرے والد کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، حالانکہ وہ سو جاتے تھے، پھر صبح فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے۔ میں حیران تھا ان کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی تھی۔ ایک بار شائستہ رات کے برتن دھو رہی تھی اور میں نے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر لگا ہوتا کچھ کام کاج کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شائستہ کو چائے کا کہہ دوں، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا مجھے محسوس ہوا جیسے کچن میں شائستہ کے ساتھ میرے والد بھی موجود ہیں۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہاں آیا تو دیکھا میرے والد سے کہہ رہے تھے بیٹا آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگی جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں کہا کیا، تم کیوں مجھ سے بدگمان ہو۔ لیکن شائستہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کہنے لگی جائیں یہاں سے، خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ ان دونوں کی میری جانب پیٹھ تھی۔ سب سے پہلے میرے والد نے مجھے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور شائستہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہنے کچھ نہیں، پھر جلدی سے سنک میں رکھے ہوئے برتن دھونے لگ گئی۔ میں نے کہا شائستہ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا ہوا ہے، کس بات کی معافی مانگ رہی ہو، کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ کو کیا چاہیے تھا۔ میں چائے کا کہنے گیا تھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تم مجھے پاگل کر دو گی، مجھے جواب کیوں نہیں دیتی، آخر اس طرح کا رویہ رکھنے کا جواز کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ کہنے لگی میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب شائستہ پر غصہ آنے لگا۔ چند روز کے بعد رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا شائستہ میرے برابر میں نہیں تھی۔ مجھے لگا تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا تو کمرے میں نہ تھی، حالانکہ کمرے سے باہر تو جاتی نہ تھی، بہت کم جاتی تھی۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرے والد کے کمرے کی لائٹ ابھی جل رہی تھی۔ شائستہ کی سسکیوں کی آوازیں اندر سے آ رہی تھی۔ یہ سن کر میری جان نکلنے والی ہو گئی۔ میں فوراً سے کمرے کے پاس گیا تھا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی اگر میں نے آپ کو بیٹے کو بتا دیا تو یاد رکھیے گا وہ آپ کو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ میرے والد کہنے لگے وہ میرا بیٹا ہے، میری بات پر بھروسہ رکھے گا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں پیچھے کو ہٹ گیا، کچن میں جا کے چھپ گیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ شائستہ روتے ہوئے میرے والد کے کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں چلی گئی اور میرے والد کمرے کی لائٹ بجھا چکے تھے۔ میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا لیکن یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتا تھا آخر شائستہ اور میرے والد کے بیچ میں کیا چل رہا تھا۔ صبح میرے والد کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو اس کے میکے چھوڑ آؤ، اس کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کہا اس نے آپ کو۔ میرے والد کہنے لگے رات کو میرے کمرے میں اچانک سے آ گئی، بھلا اس کی کیا تک بنتی ہے میرے کمرے میں آنے کی، اور کہنے لگے کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے کہا کیوں جائیں، تو کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو میرا گھر بس جائے تو یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر یہ لڑکی چاہتی کیا، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے تمہاری شادی اس لیے تو نہ کی تھی کہ میں بے گھر ہو جاؤں، حالانکہ جو میں نے کچھ دیکھا تھا چوری چھپے دیکھا تھا۔ میرے والد اس بات سے انجان تھے، چاہتے تو اس بات کو چھپا دے لیکن تبھی نہ چھپاتے نہ جب وہ مجرم ہوتے، لیکن انہوں نے صاف صاف بات بتا دی کہ میں مجرم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک طرف شائستہ کا جائے نماز پر سسکیاں بھرا رونا، اپنے گھر کی بجائے ان کی دعائیں کرنا، اور دوسرے میرے والد کے کمرے میں جانا۔ رات کے اس پہر وہ کیوں چلی گئی تھی میرے باپ کے کمرے میں، ورنہ وہ میرے باپ کو دیکھ کر چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھیں۔ وہ ڈرتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کون سچا تھا اور کون جھوٹا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے والد صاحب کہنے لگے اگر اس لڑکی نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں اسے گھر میں نہیں بسنے دوں گا۔ میں نے کہا ابا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے،
اتنی سی بات پر میں نے اپنی بیوی کو نہ چھوڑ سکتا، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ماں باپ اس لیے اولاد کو پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو اولاد انہیں چھوڑ کے چلی جائے، یا انہیں بولے کہ چلو بھائی نکالو بستر باندھ کر اولڈ ہوم چلے جاؤ۔ کیا تم بھی یہی سب کچھ چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، میں نے شائستہ کو سمجھاؤں گا۔ وہ کہنے لگی وہ تو سمجھاؤ، کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں، اسے سمجھاؤ، ویسے رہے جیسے رہنا چاہیے، نہ یہ مجھے کھانا پوچھتی ہے نہ مجھ سے سیدھے منہ سے بات کرتی ہے۔ ارے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا گیا ہے اور تو اس بہو بھی نہیں بن کے دکھا رہی۔ پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا تکلیف ہے، اور پہلے دن سے تکلیف ہے، جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے میں تمہارے کمرے میں گیا ہوں اسے کنگن پہنا لے تبھی یہ مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، جیسے پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ ارے ٹھیک ہے، میری کوئی بیٹی نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یا تو تم اسے سمجھا دو یا پھر اس کے میکے چھوڑو، میں اس کے گھر والوں سے بات چیت کر لوں گا۔ میں جب کمرے میں گیا تو شائستہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہارا کیا کام تھا رات کو میرے باپ کے کمرے میں جانے کا؟ وہ کہنے لگی آپ صرف اسی بات کا یقین کریں گے جو آپ کا باپ آپ کو بتائے گا، تو آج تک کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تبھی آپ وہی سچ مانیں گے، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو آپ کبھی یقین نہ کریں گے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کس پر بھروسہ کرتا، اپنے باپ پر یا شائستہ پر؟ باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جو اس وقت میرے دل و دماغ میں چل رہا تھا۔ میں اپنے باپ کے بارے میں ایسا شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تب شائستہ تھی، پتہ نہیں کون سچا تھا کون نہیں۔ میں چاہتا تو اپنی بیوی کو کسی غلط فہمی کے بنا پر طلاق دے دوں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا مجھے لگا رہے۔ اس کی بد دعائیں، اس کے گھر والوں کی بد دعائیں میری زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔ ابھی یہی الجھن ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ جب میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ اسے الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ یہ کہا چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، تو کہنے لگی مجھے نہیں جانا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے دوا لا کر دیں، میں گھر بیٹھ کر کھا لوں گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، روتے رہتی تھی، وجہ پوچھتا تو ٹال دیتی، اب میرے والد کو دوپہر کا کھانا بھی پوچھتی، لیکن ساتھ بیٹھ کر کبھی بات چیت نہ کرتی، اور وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتے۔ میں اسے کئی بار کہہ چکا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ پاس چلو تاکہ ڈاکٹر چیک اپ کرے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا، مجھے عام سا دوائی کو علاج ہے، میں کھا پی لوں گی۔ اس کی رنگت پہلے ہی پیلی پڑنے لگ گئی تھی، اور ایک بار جلد ہی گھر آ گیا اور اس کی دوا بھی لے کر آیا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یوں کبھی کسی مرض کا پتہ نہیں چلتا، آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئیں۔ میں سوچ چکا تھا کہ زور زبردستی شائستہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے چابی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے والد صاحب زاروں قطار رو رہے تھے، میرے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ جوڑ کر شائستہ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم وہی لڑکی ہو، میں تمہارے گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر ڈالو۔ یہ کہنے لگی مجھے بھی ویسے بھی اس گھر میں نہیں رہنا، میں آپ کے بیٹے سے طلاق لوں گی، کیونکہ میرا یہاں رہنا کسی اذیت سے کم نہیں ہے، میں اس اذیت میں رہنا نہیں چاہتی، میں یہ راز اپنے دل میں ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے شوہر کا باپ وہی شخص نکلے گا جس نے میرے ساتھ بچپن میں زیادتی کی تھی۔ یہ سن کر میرے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگ گئی۔ یہ کیا میں سن رہا تھا کہ وہ کہنے لگی یہ پتہ نہیں میں نے یہ گناہ کیوں کیا، بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، بس میں بہت پشیماں ہوں۔ میں نے اس کے بعد بہت معافیاں مانگی، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وقت کا پہیہ مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دے گا۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، باخدا اس کے بعد میں نے کسی بچی پر بری نظر نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے وہ اذیت پھر سے یاد آ جاتی ہے، میں آپ کو کبھی معاف ہی نہیں کر سکتی، نہ ہی میں کبھی اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔
میں نے بہت چاہا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں بھی مانگی کہ میں انہیں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے ڈالے، لیکن میرے لیے سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ کو باپ کے جیسا درجہ دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تم فکر مت کرو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تم بس مجھے معاف کر ڈالو۔ میں الٹے قدم گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو حقیقت میں جان چکا تھا، میری سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا میں سن رہا ہوں اور کس کے بارے میں سن رہا ہوں۔ شاید اس لیے شائستہ ہر وقت میرے باپ سے ڈری رہتی تھی، اسے اپنا ماضی یاد آتا ہوگا۔ پتہ نہیں انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کیوں کر جاتا ہے کہ جس کی تلافی ساری زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ گناہ اس کے سامنے ایک سزا بن جاتا ہے جسے نہ تو کوئی سہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بھول سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے آنسو صاف کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ شائستہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اب اس کے رونے کی وجہ میں جان چکا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلی صبح جب میرے والد کمرے سے باہر آئے تو آنکھیں ان کی بھی ورم تھی۔ کہنے لگے میں سعودی عرب اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، تم ویزے اور ٹکٹ کا انتظام کروا لو، جب تک میں نہ کہوں مجھے واپس مت بلانا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ باپ کو سعودیہ بھجوا دیا۔ شاید انہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ اللہ کے گھر کے سامنے وہ توبہ کریں تو ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن تبھی ہو سکتا تھا کہ جب شائستہ انہیں معاف کر دے۔ میں نے شائستہ کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھا، اس کا بہت خیال رکھا تھا، کیونکہ جو کچھ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا تھا اس کی تلافی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال جب ماں کے بعد میرے باپ کا انتقال ہوا تب میں نے شائستہ سے کہا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو مجھے دو گے؟ تو کہنے لگی کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میرے باپ کو معاف کر دینا۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا میں اس دن تمہاری اور اپنے باپ کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم دل سے انہیں معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ بھی رو رہی تھی، لیکن کہنے لگی کہ آپ کی خاطر میں نے آپ کے بابا کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا حوصلہ شاید ہی ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے، کوئی مرد نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔